جو پہلا کام کیا کیا، ان کا ویژن کیا تھا؟ پوری دنیا سے تمام یہودیوں کو ایک جگہ پر متحد کیا جائے، اکٹھا کیا جائے۔ مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے کہ باطل پر ہوتے ہوئے وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں، لیکن ہم نے مسجدوں کو بھی تقسیم کیا ہے، کلمہ کو بھی تقسیم کیا ہے، ہر چیز کو تقسیم کر کے ہم ٹکڑوں میں بٹے، جس کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر، کشمیر کے اندر، دنیا کے کونے کونے میں مائیں بچے فریاد کر رہے ہیں، پس رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے ہاتھوں۔ یہ ہماری بڑی کمزوری ہے، اور انہوں نے جو پہلا قدم اٹھایا، وہ پہلا قدم کیا تھا؟ فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے مار بھگایا۔ وہ تنظیم اتنی مضبوط تنظیم بنی، انہوں نے اس تنظیم پر فنڈنگ کیے۔ آج ہمارے مسلمان مسجد کے لیے چندہ دے وجہ سے یہ افواہیں اٹھ رہی ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، جس اسرائیل کے خلاف پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے، اگر اس اسرائیل کے ساتھ کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے اس گدے سرطانی، اس شیطان بزرگ کے ساتھ وطن عزیز پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اس وطن کو اگر اسرائیل کے ساتھ ملانا چاہیں گے تو ہم اس ملانے والوں کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں گے۔ اور یہ پورے مظلومین جہان کے لیے استور جیسی ایک جگہ میں، ایک کونے میں بیٹھ کے ہم اظہار ہمدردی کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، بوقت ضرورت اگر مظلومین جہان کو ہماری ضرورت پڑی تو ہم بھی جتنا ہو سکتا ہے اپنی قربانی کے لیے دریغ نہیں کریں گے، چاہے مالی قربانی ہو، چاہے جانی قربانی ہو، چاہے احتجاج کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو ہم بھی اپنے آپ کو تیار رکھیں گے۔ لہٰذا کے خلاف آواز اٹھانے کا نام یوم القدس ہے۔ اگر کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں تو ان ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا اور کشمیریوں کی حمایت کرنا، اس کو یوم القدس کہا جاتا ہے۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو، ان مظلومین کے ساتھ حمایت کا نام یوم القدس ہے۔ اور سب سے زیادہ اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارے بیت المقدس یعنی قبلہ اول کا مسئلہ ہے۔ قرآن کے اہم کچھ اعلانات ہیں، ان اعلانات میں سے ایک عظیم اعلان یہی ہے مسلمانوں کے لیے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں تم آپس میں متحد رہو، حبل خدا کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہیں پڑو، کیونکہ تفرقہ انسان کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اتحاد سب سے اہم چیز ہے، وقت کی ضرورت ہے آج اتحاد، اور الحمدللہ اس وقت عالم اسلام کے اندر ایک بیداری آئی ہے۔ ہم اور آپ سب اس سے باخبر ہیں اور نہیں ہیں تو باخبر ہونا چاہیے۔ اسلامی دو بڑی اور عظیم مملکتیں، ایک کا نام سعودی عربیہ ہے اور دوسرا کا نام ایران ہے، اسلامی جمہوریہ۔ الحمدللہ جو پہلے دشمنوں کی وجہ سے رقابت اور دور تھے ایک دوسرے سے، آج دونوں متحد ہو گئے ہیں، اور دیکھ لیں متحد ہونے کے بعد کون خوش ہو رہا ہے اور کون کس کو دکھ اور پریشانی ہو رہی ہے اور کس کو تشویش ہو رہی ہے۔ اس وقت ایران اور
سعودیہ کے اتحاد کی وجہ سے مجھے یقین ہے یہاں بیٹھے تمام افراد خوش ہیں، ہم سب خوش ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اسلامی ممالک بھی خوش ہیں اور اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن اگر تشویش ہے، پریشانی ہے تو کس کو ہے؟ سب سے پہلی تشویش کا اظہار اسرائیل نے کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آج تک جو ہمیں تفرقے میں رکھا تھا اس میں در حقیقت اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ تھا۔ یہ جو ہمیں آپس میں اختلاف اور افتراق ہمارے اندر ڈال رہے تھے، یہ طاغوتی طاقتیں ہمارے اندر اتحاد ہونے نہیں دے رہی تھی۔ امریکہ مردہ باد، امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد۔ لہٰذا اگر اسرائیل کو خوش کرانا ہے تو آپس میں تفرقہ کرو، اگر خدا کو خوش کرانا ہے، اللہ کو خوش کرانا ہے تو آپس میں متحد رہو، اور جب تک ہم متحد رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی۔ لیکن جس دن ہم آپس میں دست گریباں ہوں اور آپس میں متفرق ہو جائیں اور تفرقے میں پڑ جائیں گے تو سمجھ جانا فتفشلوا، قرآن کہتا ہے تمہارا اقبال چلا جائے گا، تمہاری طاقت کمزور ہو جائے گی اور تم جو ہے شکست کھا جاؤ گے۔ لہٰذا امید ہے انشاءاللہ یہ دو عظیم اسلامی مملکتوں کے اتحاد کا اثر یہ ہوگا کہ پوری کائنات